بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور اس کے نوکر کی بیوی کے عشق کا واقعہ سنائیں گے۔ پوری کہانی ضرور سنیے گا۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام عابد کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے عابد کو بلایا۔ عابد حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، عابد، ہمارا ایک کام ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ عابد اس خط کو لے کر گھر واپس گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا، رات کو گھر میں ٹھہرا اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر عابد جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے عابد کے گھر پہنچا اور آہستہ سے عابد کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ عابد کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ عابد کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم مجھے نہیں پہچانتی۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عابد کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا، اور عابد جو راستے میں تھا اسے اچانک یاد آیا کہ جو خط اسے بادشاہ نے دیا تھا وہ گھر پر ہی چھوڑ آیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ آدھا راستہ گزر چکا ہے، لیکن کیا کیا جائے، خط پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد عابد اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ عابد جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ پھر اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، پھر جلدی سے تکیے کے نیچے سے خط نکالنے لگا کہ اچانک اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی۔ وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ عابد کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ عابد کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ عابد دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحفے بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔
بیوی نے کہا جیسا آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ عابد بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی بیوی کا حال تک نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، عابد آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی بھی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے عابد کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب ہم نے ایک ہرا بھرا باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے عابد کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ عابد نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی بولا ہاں عابد تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ عابد نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اسی لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے، اس لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا عابد اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور نہ ڈرو، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے قریب لگی مضبوط دیواروں جیسی دیواریں نہیں دیکھی۔ عابد اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ یہ عابد اور اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ انہوں نے سارا ماجرا ہی مثالوں سے سلجھا لیا، اور نہ تو قاضی کو پتہ چل سکا اور نہ درباریوں کو پتہ چل سکا اور نہ کسی اور کو کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کریں تاکہ لوگ آپ کو نہ ہی برا بھلا کہیں نہ ہی آپ کا مذاق اڑائیں۔ اپنے گھروں کے معاملات کو گھر تک ہی محدود رکھیں، اور اگر کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو عقل مندی سے حل کیا جائے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔